ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں دوسرے کا خیال بھی رکھا گیا، اس کا حق بھی ادا کیا گیا، اور ایسی زندگی دی گئی کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی جاتی۔ اسلام خدا کی رحمت ہے، اسلام سے ملتی جنت ہے۔ اسلام خدا کی رحمت ہے، اسلام سے ملتی جنت ہے۔ اسلام ہی راہ عظمت ہے، اسلام بڑی ہی نعمت ہے۔ اسلام پہ مرنا جینا ہے، اسلام کو قائم کرنا ہے۔ اسلام دلوں کی دولت ہے، اسلام نظر کی وسعت ہے۔ اسلام حقیقی عزت ہے، اسلام پیام راحت ہے۔ اسلام پہ جینا مرنا ہے، اسلام کو قائم کرنا ہے۔ اسلام سراسر حکمت ہے، اسلام سے پھر کیوں غفلت ہے۔ اسلام خدائی قوت ہے، اسلام خدائی قوت ہے۔ اسلام نظام فطرت ہے، اسلام خدائی قوت ہے، اسلام نظام فطرت ہے۔ اسلام سراسر حکمت ہے، اسلام سے پھر کیوں غفلت ہے۔ اسلام پہ جینا مرنا ہے، اسلام کو قائم کرنا ہے۔ اسلام پہ جینا مرنا ہے، اسلام کو قائم کرنا ہے۔ یہ مسلمان کا نعرہ ہے، یہ مسلمان کا نعرہ ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کا، ہماری جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان بھی ہم میں سے ہر آدمی کی بلکہ ہر کلمہ گو کے دل کی دھڑکن ہے، اور یہی کامیابی ہے کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ضابطہ حیات کیسے ہے؟ اسلام کو کیوں ضابطہ حیات کا عنوان دیا گیا ہے؟ آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا۔ تو اگر ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پہلے مذاہب جو پہلے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا، آسمانی جتنے بھی ادیان ہیں سب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام کے لیے کیا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن یعنی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری، اور ارشاد ہے اس میں کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور جو نعمت یعنی کہ اسلام کی شکل میں اور اسلام کے پیغام کی شکل میں اور اسلامی نظام کی شکل میں اور انسان فطرت کے لیے جو چیز ضرورت تھی وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ فرمایا واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اور تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ اسلام ضابطہ حیات کیسے ہے؟ پہلے مذاہب کو ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، زندگی کے کچھ اصول ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، معاشرت کو چلانے کے کچھ اصول ملیں گے کچھ نہیں ملیں گے، معیشت کو بہتر کرنے کے کچھ اصول ملیں گے کچھ نہیں ملیں گے۔ ہاں ملیں گے بھی تو دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے والے اصول ملیں گے، ہاں دوسرے کا حق دبانے والے اصول و فروع ملیں گے، ہاں دوسرے کے حق کو دبا کر اپنے آپ کو بڑا کرنے کے اصول ملیں گے۔ لیکن اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں دوسرے کا خیال بھی رکھا گیا، اس کا حق بھی ادا کیا گیا، اور ایسی زندگی دی گئی کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر قدم پر اس کی رہنمائی کی جاتی۔ رہنمائی کے لیے اصول بنا دیے۔ یہ بڑا ہوا، تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا تو اس کی بہتری کے لیے، اس کی فطرت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چیزیں لگا دی اور اس کے اصول و ضوابط بتلا دیے۔ جب یہ جوان ہوا اس کا بھی بتلا
बतला दिया, जब वे बड़ा हुआ शादी का मौका आया उसका भी बतला दिया, अब मामलात करने हैं उसका भी बतला दिया, बरादरी में रहना है उसका भी बतलाया, कारोबार करना है उसका भी बतलाया, लोगों के साथ लेन देन के मामलात होंगे, ज़रूरत पड़ेगी, कभी दूसरे को ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत को पूरा करना है, वो कैसे करना है इस्लाम ने उसमें भी रहनुमाई कर दी। हत्ता कि आप पैदा होने से लेकर मरने तक का कोई ऐसा काम नहीं दिखा सकते कि जिसमें इस्लाम ने ऐसी रहनुमाई ना की हो कि जिसकी वजह से इंसानी वजूद के लिए भी बेहतरी हो, मुआशरे के लिए भी बेहतरी हो और सारे लोगों के लिए, पूरे माहौल के लिए एक बेहतरीन फार्मूला ना मिले आपको। ऐसा आप नहीं दिखा सकते, ऐसा आप नहीं दिखा सकते। इस्लाम ऐसा मज़हब है, इस्लाम ऐसा जानदार शानदार मज़हब है कि जिसने अपनी दुनिया में अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया है। अब चलिए देखिए कि इस्लाम के आने से पहले क्या हाल है दुनिया का। इस्लाम आया, इस्लाम है, इस्लाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम सुनाया है, लोगों को बतलाया है और एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील दी है कि दुनिया देखती थी कि अजीम रहनुमा हैं, ये अजीम लोग हैं, हाँ ये कैसे इनके अंदर इतनी बेहतरियाँ आ गई, कैसे ये बरादरियों में रहना शुरू हो गए, कैसे आपस में भाईचारगी आ गई, कैसे ये एक दूसरे का हक नहीं दबाते, क्या चोरी डकैती कहाँ चली गई। ये क्या है, इस्लाम ने ऐसा एक निज़ाम दिया था कि जिसमें इंसान की बका और हयात थी, इस्लाम की इंसान की बका और हयात थी, इस्लाम ने ऐसा निज़ाम दिया है। तो कुरान क्या कहता है, पहली बात तो यह है कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना गया है। दूसरी बात हम अपने जहनों से निकाल दें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उलूम उतरे हैं कुरान की शक्ल में, हदीस मुबारका की शक्ल में, वो उलूम जामे उलूम हैं, वो उलूम ऐसे उलूम हैं कि जैसे मैंने आपको बतलाया कि पैदा होने से लेकर मरने तक कोई ऐसा कदम नहीं है, कोई ऐसा उठने वाला कदम नहीं है, ऐसा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है कि जिसके लिए कोई उसूल ना हो, कोई ज़वाबत ना हो, कोई तरीका ना बतलाया गया हो। तो इसलिए इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। आज वजह क्या है, आज मेरे अंदर वो इस्लाम नहीं है जो अल्लाह ने उतारा था, वो इस्लाम का सोच, वो इस्लाम का मेयार मेरे अंदर नहीं है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज मैंने और आपने, हमने क्या मेयार बना लिया है, मैं नमाज पढ़ाता हूँ बस यही इस्लाम है, कोई एक नमाज पढ़ता है वो कहता है बस यही इस्लाम है, कोई रोज़ाना तिलावत कर लेता है वो कहता है बस यही इस्लाम है, वो बहुत बड़ा दीन का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने आप को बड़ा मुसलमान समझ रहा है, तो कोई सिर्फ रोज़े रख के, नमाज पढ़ के, रोज़े रख के अपने आप को बड़ा मुसलमान समझ रहा है। नहीं, ये मुसलमान वाला अमल है, मुसलमान का एक अमल है। मुकम्मल मुसलमान कौन है, जो मुकम्मल दीन के ऊपर यकीन रखता है, मुकम्मल दीन पर यकीन रखते हुए इस पर अमल पैरा है, वो हकीकी मुसलमान है। वही, उसी के लिए इस्लाम जो है ज़ाब्ता हयात है, जो मुकम्मल इस पे यकीन रखता है, जो ये समझता है जैसे इस्लाम ने हमें नमाज पढ़ने का ढंग सिखाया है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, ऐसे घर में अखलाक के साथ रहने का भी कुरान हमें हुक्म देता है, ऐसे आपस में मुआमलात करने का भी कुरान हमें हुक्म देता है। अगर हम हकीकी मुसलमान हो, हकीकी इस्लाम पर आएँ तो ज़ाब्ता हयात कैसे होगा। आज हमारे बरादरियों में इंतशार जो है वो ख़त्म हो सकता है। आज हमारी बरादरियों के अंदर, मामलात के अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं वो ख़त्म हो सकता है अगर हम हकीकी मानों में इस्लाम पर यकीन रखते हुए, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर यकीन रखते हुए इस पर आ जाए तो हमारे ये फसादात, आज हमारे अंदर जो मशहूर फसादात हैं वो क्या है, बड़ों का अदब नहीं है, छोटों पे शफकत नहीं है, घरों में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, और क्या है, और आपस में मुआमलात सही नहीं है। ये सारे आज आम हालात हैं। अगर हम हकीकी मानों में इस्लाम पे यकीन करें, इस्लाम को हमने छोड़ दिया, दोस्त पे यकीन किया, इस्लाम को छोड़ दिया, भाई पे यकीन किया, इस्लाम को छोड़ दिया, अपने बड़े पे यकीन कर लिया, जबकि इस्लाम कहता है मुआमलात करने हैं तो मुआमलात करते वक्त इस्लाम ने कोई कैद नहीं लगाई, किसी का इस्तिस्ना नहीं किया कि ये आपका भाई है इसके लिए ये फार्मूला नहीं होगा, ये आपका बड़ा गहरा दोस्त है इसके लिए फार्मूला नहीं होगा, आपका ये वालिद है या फलां है इसके लिए ये फार्मूला नहीं होगा। कुरान क्या कहता है, इस फसाद से बचना है
ہے, قرآن نے کیسی رہنمائی کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, جب بھی کوئی معاملہ کرو, کسی کو کچھ دو تو گواہوں کو بلاؤ اور معاملے کو لکھ لو, معاملے کو لکھ لو. کیا میں نے اور آپ نے قرآن پہ یقین کیا, اسلام کی بات پہ یقین کیا, جو اسلام نے ہمیں اس دلدل سے, اس فساد سے بچایا کہ آپ تھانے کچہریوں میں جاؤ گے اور پھر آپ کی پنچایتیں لگیں گی, کبھی چھڑوا دیا جائے گا کہ نہیں یار اب ساواں ساواں کر لے, آدھا چھوڑ دے, آدھے تجھے دے دے گا, پھر دوبارہ پنچایت ہوگی, اچھا یار اس کے پاس نہیں ہے, یہ تو غریب ہے. اسلام نے وہ تصور چھوڑ دیا, کہا اس پہ تمہارے اندر فسادات برپا ہوں گے, تم نے پہلے معاملات کرنے ہیں, یہ بھاگ نہ جائے, یہ مکر نہ جائے, پیسے کے اوپر پیسے کی وجہ سے اپنا ایمان نہ خراب کر لے, اس لیے معاملات کو لکھ لینا ہے اور گواہ بنا لینے ہیں. لیکن آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں, یار یہ تو میرا دوست ہے, یہ کہتا کسی کو بتلانا بھی نہیں ہے, کسی کو بتلانا بھی نہیں ہے. شیطان کل کو اسی کو برگلاتا ہے, کہتا نہیں نہیں کچھ نہیں دینا, کون جانتا ہے کون سے تیرے پیسے. تو کیا ہوتا ہے, کتنی بڑی پریشانی اٹھائی, کتنے بڑے, ہاں اگر وہ خاموش ہو گیا تو اس کو تکلیف جو پہنچی, پیسے کا نقصان, ویسے جو تکلیف پہنچی, تعلق جو خراب ہوا وہ نقصان ہو گئے. اور اگر وہ تھوڑا سا طاقتور تھا تو لڑائی جھگڑے پہ کام آیا, پھر کیا ہوا, تھانے کچہریوں میں کام گیا. اگر 50 تھا تو 50 اور لگا, ہاتھ کچھ بھی نہ آیا, ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. وہ مان ہی نہیں رہا کہ کب معاملہ ہوا, کس کے سامنے ہوا, کیا کوئی تحریر ہے, عدالت پوچھتی ہے کوئی معاہدہ ہے, کچھ نہیں ہے, میں نے اس پہ یقین کیا ہے. قرآن اس یقین کو نہیں مان رہا, قرآن کہتا ہے معاملات کو کر لو. قرآن کیا کہتا ہے, معاملات کر لو. تو یہ اگر معاملات ایسے کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ جھگڑا نہیں ہوگا. اس لیے قرآن اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اور چلیے, بھائیوں میں جو تنازعات ہوتے ہیں, برادریاں جو بچھڑتی ہیں, کیوں بچھڑتی ہیں, آپس میں غلط فہمیوں کی وجہ سے. بہت کم ہے, بہت کم. آپ بھی نظر ڈالائیے, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, زندگیاں گزری ہوئی ہیں, بہت کم ہے کوئی بات ہوتی ہے. 30% لگا لو کچھ معاملات ہوتے ہیں, نہیں تو 70% افواہیں ہوتی ہیں, 70% افواہیں ہوتی ہیں. دوسروں نے بھڑکایا ہوتا ہے, دوسروں نے کان بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تیرے خلاف وہ یہ بات کر رہا ہے, تیرے خلاف وہ یہ بات کر رہا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی, یہ اس سے موڈ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے. جب چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے یہ اپنا پورا غصہ نکالتا ہے, وہ معاملہ پھر نہیں ظاہر کرتا. تو قرآن کہتا ہے ایسے تجسس میں نہ پڑو, ایسی کوئی خبر لانے والا جو تمہیں ایسے فسادات میں برپا کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قرآن نے منع کر دیا, اسلام نے منع کر دیا, کیسے کسی کی بتلائی ہوئی بات پر بغیر تحقیق کے یقین نہیں کر لینا کہ یہ بات یہ صحیح بتا رہا ہے, سچ بتا رہا ہے. ایمان والے کی یہ نشانی نہیں ہے. اور کیا کہا, یا تجسس میں نہیں پڑھنا, کسی کی ٹو میں نہیں لگنا. قرآن تو کہتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے, ظن المؤمنین خیرا, ظن المؤمنین خیرا. آج کیا ہے, جو قرآن کا حکم ہے اس کے بھی خلاف میری زندگی ہے, اور جو نبی کا فرمان ہے اس کے خلاف بھی میری زندگی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, تجسس میں پڑھنا ہے, میں نے تجسس میں پڑھنا ہے, میں نے تو اس کی ٹو لگانی ہے, میں نے تو اس پہ کڑی نظر رکھنی ہے. تو اس کا کیا لگتا ہے, تو نے اسے بنایا ہے, تو نے اس سے سوال کرنے ہیں, تو نے اس کا احتساب کرنا ہے, تو کیا لگتا ہے تو اس کی ٹو میں پڑا ہوا ہے. قرآن تو تجھے منع کرتا ہے, جو کلمے کا تو دعویٰ کرتا ہے وہ تو تجھے منع کرتا ہے, وہ اسلام تو تجھے روکتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بتلا رہا ہے کہ ظن المؤمنین خیرا, ایمان والے کے بارے میں اچھا خیال کرنا ہے. ہاں دیکھا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, نہیں یار میرے دیکھنے میں فرق آیا ہوگا, وہ کہیں ویسے ہی گیا ہوگا. ایسے واقعات, ایسے معاملات بھی ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے, ایسے تجسس میں پڑھنا اور تہمت لگا دینا. غالباً امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے, کہتے عورتیں غسل دے رہی تھی, ایک عورت کو تو غسل دیتے ہوئے آپس میں جیسے باتیں کی جاتی ہیں, باتیں کر رہی تھی تو ہاتھ چمٹ گیا, ایسے ران کے اوپر ہاتھ چمٹا, تو ہاتھ چمٹنے کی وجہ سے ہاتھ پیچھے کو کھینچ رہی ہے, چھوٹتا نہیں ہے. گھر والے چھڑوا رہے ہیں, چھوٹتا نہیں ہے. اور ہاتھ کو کاٹنے کی بات ہے تو عورت والے ہاتھ نہیں کاٹنے دیتے. وجود کو کاٹنے کی بات ہے تو لاش والے اپنے لاش کو خراب نہیں کرنا چاہتے. تو معاملات بڑھ رہے, کوئی بھی اس تہ تک نہیں پہنچ رہا. کیا بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے, معاملات کیا ہے, کیا ہوا ہے. میرے جیسے جتنے بھی علماء سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاتھ کو کاٹ دو, اب معاملہ تو کرنا ہے نا, لاش کو دفنانا تو ہے نا, تو اب ہاتھ کاٹ دو یا وجود کو
تھوڑا سا کاٹ دو۔ حقیقت کا کسی نے نہیں پوچھا کہ معلومات کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے۔ جو ساتھ بیٹھنے والی تھی ان سے پوچھا جائے کیا معاملہ ہے، کہتے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس یہ کیس پہنچا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، کہا کہ مجھے ساتھ لے چلو اسی گھر میں۔ گھر میں پہنچے، جو عورتیں غسل دینے والی تھی انہیں بلایا، کیا بات ہوئی تھی، کچھ باتیں کی تھی تم نے؟ کہا ہاں، اس نے بات سنائی تھی کہ اس وقت تھا کہ عورتیں گھروں سے باہر نکل کر گھڑوں میں پانی لے کر آیا کرتی تھی، گھڑوں کو سر پہ اٹھا کر لایا کرتی تھی۔ تو کیا ہوا، یہی عورت جو مرنے والی تھی یہ پانی لینے کے لیے باہر نکلی، باہر کوئی سے پانی اٹھوانے والا نہیں، اس نے ایک شخص کو بلایا اور اپنے سر پہ پانی کو اٹھوایا، چل پڑی۔ ایک عورت دیکھنے والی جو بات سنا رہی کہتی میں نے اس کو فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات کو دیکھا، یہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، یہ اس کے ساتھ فلاں کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھنے میں تجسس میں پڑی اور تہمت لگا دی، اور اسی تہمت کی وجہ سے ہاتھ چمٹا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فوراً جب یہ جملے سنے تو کہا کہ جب تک اس کو تہمت کی سزا نہیں مل جاتی اس وقت تک اس کا فیصلہ، اس کا ہاتھ نہیں چھوٹنے والا۔ کہتے پھر تہمت کی جو 80 کوڑے قرآن نے بتلائے ہیں وہ لگائے گئے اور پہلوان آدمی کو بلوایا گیا۔ جب 80 پورے ہوئے تو ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو اس لیے کہا تجسس میں نہیں پڑھنا ایمان والے کے بارے میں، ایمان والی کے بارے میں۔ اور اسلام جو مسائل بتلاتا ہے، باقی تمام مسائل میں 2 گواہ ہیں۔ زنا کا جو مسئلہ ہے، جو ہم زنا کی کسی پہ بات کرتے ہیں، اس پہ شریعت نے 4 گواہ مانگے ہیں۔ کتنے؟ 4 گواہ مانگے ہیں۔ گواہ پتہ کون ہوتا ہے؟ آج کی عدالتوں والا گواہ نہیں۔ آج جیسے میں اور آپ گواہی دیتے ہیں ایسا گواہ نہیں ہوتا، دیکھا کچھ نہیں ہے، معاملے کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرا دوست ہے چل یار میری گواہی لکھ دے، میرا جاننے والا چل یار میری گواہی لکھ دے۔ عدالت میں پہنچتے ہیں، معاملہ کرنے لگے ہیں تو دیکھا گواہ تو ہے نہیں، اچھا چل میں گواہ بن جاتا ہوں، مجھے 500 روپیہ دے دے، 1000 روپیہ دے دے۔ گواہ اسے نہیں بولا جاتا، گواہ ہوتا ہے عینی شاہد، دیکھنے والا، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ معاملہ ہوا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ شریعت نے کہا ایسے دیکھنے والے 2 گواہ ہوں، باقی معاملات میں نکاح ہے، شادی ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں 2 گواہ مانگے ہیں۔ لیکن زنا کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں، کیونکہ اس میں عزت نفس ہے، اس میں دوسرے کی عزت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے کہا کہ شریعت کہتی ہے 4 گواہ ہوں، 4 گواہ ہوں۔ اور حقیقی جیسے زنا کی ایک شکل ہوتی ہے ویسے زنا کرتے ہوئے دیکھا جائے پھر ان پر حد جاری ہوگی، نہیں تو حد جاری شریعت نہیں کرتی، نہیں اسے زنا کا مرتکب نہیں قرار دیتی۔ ہاں خود اقرار کرے، جتنی بھی سزائیں اسلام میں صحابہ کے زمانے میں ملی ہیں ان صحابہ نے، صحابیات نے خود اقرار کیا ہے کہ ہم سے یہ کام ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں ٹالنے کی کوشش کی، نہیں تم سے ایسے ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، کہ نہیں ہم سے ہوا ہے یہ کام، تو پھر انہیں سزا ملی ہے، پھر انہیں سزا ملی ہے۔ پھر اگر یہ بھی ہم، چلو یہ بات آ گئی، کسی کو اسلام، آج تو ہمارے ہاں اسلامی سزائیں بھی نہیں ہیں، اسلامی قوانین بھی نہیں ہیں، اسلامی طرز زندگی بھی نہیں ہے، تو اسلامی جو سزائیں ہیں، ہاتھ کا کٹنا چوری کی وجہ سے، چوری ثابت ہونے کی وجہ سے، چوری کی بھی مقدار ہے، چھوٹی سی چوری نہیں، ایسے ہی بازار میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے پر بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ہر طرح کا لحاظ رکھا ہے انسان کا۔ اسلام جو ہے یہ فطرت ہے، اسلام جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس کو ضرورت نہیں سمجھا، کلمہ پڑھنے والے نے اس کو ضرورت نہیں سمجھا، تو آج یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ ہر وقت صبح اور شام، دوپہر اور رات، یہ سوتا ہے تو پریشان، اٹھتا ہے تو پریشان، جاگتا ہے تو پریشان، دوستوں کی مجلس میں ہے تو پریشانیاں کی خبریں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اسلام سے دوری ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا بتلاتا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ پھر یہ جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ہمارا معاشرے میں رہنا ہے، اور پھر معاشرے میں معیشت کا جو نظام ہے، سارے کے سارے معاملات اگر اسلامی طرز زندگی پہ ہے تو یہ خیر ہے اور انعامات کا سبب ہیں۔ اگر اسلامی زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں،
اسلامی طرز زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ پھر ہمارے لیے وبال ہے، یہ پھر ہمارے لیے وبال ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہو میں نے تمہیں بتلائی نہ ہو، میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو۔ وقد امرتکم بھی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، میں یہ کام کرو۔ جتنے بھی اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، جب دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے تو پھر دین اسلام میں زندگی گزارنا جو ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تو اس لیے نظریہ بھی وہی بنانا ہے جو اسلام کا ہے، اور اعمال بھی وہی کرنے ہیں جو اسلام کے ہیں، معیشت بھی وہی رکھنی ہے، سود والی نہیں، ہیرا پھیری والی نہیں، دو نمبری والی نہیں، ملاوٹ والی نہیں۔ معیشت صاف ستھری ہوگی تو معیشت میں برکتیں ہوں گی، معیشت میں یہ جو ہمیں پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اگر اسلامی طرز زندگی پہ آ جائیں گے، معیشت ویسی ہوگی۔ صحابہ نے کر کے دکھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے نمونے یا جس کا عمل دنیا میں موجود نہ ہو۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، یہ بنو عباس کا خاندان، بنو امیہ، یہ جہاں یہ طارق بن زیاد، یہ جو ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں، جو پہلے والی اسلامی ریاستوں کی بات سنتے ہیں، یہ کیا تھا؟ انہوں نے اسلامی طرز زندگی کو اپنایا ہوا تھا، انہوں نے اسلامی طرز زندگی کو اپنایا تھا۔ آج ملک اسلام کے نام پر ہیں، قوانین دوسرے ہیں، قوانین باہر کے ہیں، قوانین ان کے ہیں جو ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، انہی کے قوانین ہیں، اسلامی قوانین نہیں ہیں، اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم راحت چاہتے ہیں، اپنے آپ میں سکون چاہتے ہیں، معاشرے کو فسادات سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم میں سے ہر آدمی آج عہد کر لے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ عظیم کلمہ ہے، جس دین کا ہم نام لیتے ہیں یہ عظیم دین ہے، یہ عظیم دین ہے، اور اسی میں ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، اسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحتیں ہیں، اسی میں برکتیں ہیں، اسی میں ہی ہمارا ماحول بہتر ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہی کوشش کریں کہ ہم 100% اسلامی بن جائیں، 100% جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں تو راحت ہی راحت ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو سمجھنے کی، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔